بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تقلید کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرنا ہے کہ کس پر تقلید واجب ہے اور کس پر نہیں۔ آج کے اس فتنے کے دور میں بہت سارے ایسے گمراہ لوگ ہیں جن کے پاس علم کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ تقلید کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مجتہد ہونے کے لیے شرائط کیا ہے، مجتہد کی صفات کیا ہے، کتنا علم ہونا ضروری ہے درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے لیے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو چند ایک احادیث یاد کر کے بخاری شریف سے یا دوسری احادیث کی کتب سے چند احادیث رفع الیدین کے متعلق، آمین بالجہر کے متعلق، تو وہ پھر دعویٰ اجتہاد کر دیتے ہیں کہ جناب ہم اب تقلید نہیں کرتے، ہمیں کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جناب قرآن و حدیث سے ہر مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا مجتہد کی شرائط اور صفات کیا ہے کہ مجتہد بننے کے لیے کتنا علم ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ مسلمان دو طرح کے ہیں، ایک مجتہد یعنی جو درجہ اجتہاد پر فائز ہو، اور دوسرے نمبر پر غیر مجتہد یعنی جو درجہ اجتہاد پر نہ پہنچا، اس کے پاس اتنا علم نہ ہو، اس کو غیر مجتہد کہتے ہیں۔ تو مجتہد پر تقلید واجب نہیں، کیونکہ وہ خود درجہ اجتہاد پر ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا اس قدر علم رکھتا ہے کہ وہ ہر مسئلہ خود نکال سکتا ہے۔ اور جو غیر مجتہد ہے، جس کے پاس اتنا علم نہیں، تو لہٰذا اس کی مجبوری ہے، تو وہ تقلید اس پر لازم ہے۔ اگر تقلید نہیں کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ اتنا علم اس کے پاس ہے نہیں وہ درجہ اجتہاد تک جو ہے وہ پہنچ سکے، تو لہٰذا وہ گمراہ ہو جائے گا، اس لیے اس پر تقلید کرنا لازم ہے۔ اور آج کے دور میں تو تقلید بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کاروباری حضرات، کھیتی باڑی میں، زراعت میں اور کسی اور شعبے میں لوگ جو کام کاج کرتے ہیں لوگ، تو ان کو یقین مانیے، آپ کسی سے بھی جا کر پوچھ کر، بازار میں جا کر آپ پوچھ کر دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو نماز کے مسائل کا علم نہیں، جن کو وضو کے مسائل کا علم نہیں، جن کو غسل کے مسائل کا علم نہیں۔ اور پھر ایسے لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے جناب، ہم خود مجتہد ہیں، تو یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو آج کے دور میں تقلید بے انتہا ضروری ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ کہ مجتہد ہونے کے لیے یعنی اجتہاد کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے کس قدر علم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، قرآن شریف کا پورا علم ہو اس کے پاس۔ پورے علم سے مراد قرآن کا پورا قرآن پاک اس کو یاد ہو، قرآن پاک کا ترجمہ صحیح کرتا ہو، پورا قرآن پاک کا۔ تیسرے نمبر پر ناسخ اور منسوخ کا علم رکھتا ہو، کون سی آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ کون سی ہے۔ احادیث کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں، صرف بخاری شریف کی نہیں بلکہ جتنی بھی احادیث ہیں اس پر اس کی نظر ہو، اور احادیث کی روایت کی سند صحت پر بھی اس کی نظر ہو۔ اور پھر ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے صرف، نحو اور بلاغت وغیرہ اور علم الکلام وغیرہ میں بھی خوب مہارت رکھتا ہو۔ اتنا علم ہو اور پھر راویوں کے بارے میں بھی پورا علم ہو، تو پھر وہ بندہ مجتہد کے درجہ پر ہوتا ہے۔ لیکن ایمانداری سے آپ بتائیے کہ آج کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو حضور کی ٹوٹل احادیث، کل احادیث جس کو یاد ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے؟ اور عالم دین بھی ہو تو بتائیے کون سا ہے اس درجے پر فائز ہو، جو قرآن پاک بھی پورا جانتا ہو، اس کے ہر مسئلے پر بھی عبور ہو، احادیث کا بھی پورا علم ہو؟ تو آج کے دور میں تو ایسا ملنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں تقلید تقریباً ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر ہمارے علامہ صاحب ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوں، یعنی میں خود مجتہد ہوں، مجھے اب کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے فقط اتنا پوچھا کہ آپ سورۃ التکاثر جو آخری پارے میں ہے، الہاکم التکاثر، اس میں سے آپ کتنے مسائل نکال سکتے ہیں، نکالیے۔ اور اس صورت میں حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، ظاہر و نص وغیرہ کتنے ہیں، ذرا ان بتائیے۔ تو وہ بیچارے نے نام ہی ان چیزوں کا پہلی مرتبہ سنے ہوئے تھے، اس کو علم نہیں تھا یہ چیزیں ہوتی کیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے علم کی، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں اجتہاد کا۔ قرآن مجید میں بھی تقلید کے دلائل موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں، مفسرین کرام نے بھی، سب نے جناب ان کے دلائل وغیرہ دیے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں سینڈ کروں گا۔ آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یاد رکھیں، بہت بڑے علماء، بہت بڑے مشائخ، اولیاء اللہ، جن میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ قرآن پاک کے مفسر ہیں، تفسیر کبیر، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور محدثین حضرت امام ترمذی، حضرت امام بخاری، حضرت امام ابو داؤد وغیرہ،
اور حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء اعظام، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ بہاء الحق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے جتنے بھی تقریباً علماء کرام گزرے ہیں وہ سب کے سب مقلد تھے، ان میں غیر مقلد کوئی نہیں، ان میں تقلید کا انکار کرنے والا کوئی نہیں کہتا کہ میں تقلید سے اب جو ہے میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوں۔ تو دیکھیں اتنے بڑے علماء اور اولیاء اعظام جب انہوں نے بھی تقلید کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑا اور تقلید کو چھوڑا نہیں، تو آج کا جس کو نماز کا ہی نہیں صحیح پتہ یا جو چند حدیثیں یاد کر لے تو وہ کیسے مجتہد ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہی سے بچائے۔ میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں کیا بتایا کہ مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں، مجتہد اور غیر مجتہد۔ غیر مجتہد پر تقلید کرنا واجب ہے، اور مجتہد ہونے کے لیے کس قدر علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔